حضرات مکرم، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر پاک آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اور آج کے درس میں آپ کو حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا ذکر عرض کریں گے، لیکن شہادت سے مراد یہ ہے کہ اسباب شہادت وہ بیان کرنے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام علی مقام نے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں سرزمین کربلا عراق میں جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی مقام کی شہادت کے وقت عمر مبارک 58 سال تھی، اور اس 58 سال عمر کو آپ کچھ اس طرح دیکھیں کہ آپ نے 7 سال امام الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں گزارے، اور 30 سال سید الاولیاء حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی صحبت بافیض میں گزارے، اور 10 سال سید شباب اہل الجنہ 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزارے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے 11 سال بعد 61 ہجری میں آپ کو یزیدی لشکر نے ظلماً شہید کر دیا، اور آپ شہادت عظمیٰ کے درجے پر فائز ہوئے۔ شہادت کے اسباب بظاہر تو 3 ہیں۔ پہلا فیصلہ خداوندی، دوسرا سبب یزید کا فسق و فجور، نمبر 3 کوفہ والوں کی منافقت اور بے وفائی۔ اب ان تینوں عوامل کی مختصر وضاحت سماعت فرمائیں۔ فیصلہ خداوندی اس لیے کہا کہ حضرت امام علی مقام کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی، چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ام الفضل بنت حارث یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس حال میں حاضر ہوئیں کہ گود میں سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے۔ آپ نے انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں، بس انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ حضرت ام فضل نے عرض کیا، واقعی ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس اس جگہ میں سے وہ مٹی بھی لائی گئی ہے، اور وہ مٹی سرخی مائل تھی۔ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں نقل کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مٹی مجھے حسین علیہ السلام کی قتل گاہ کی دی گئی ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں، اس مٹی سے دکھ اور مصیبت کی بو آتی ہے، اس مٹی کو اپنے پاس شیشی میں سنبھال کر رکھ لو۔ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرات مکرم، معلوم ہوا شہادت عظمیٰ تو ازل سے آپ کا مقدر ہو چکی تھی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا، اور جہاں تک تعلق ہے فسق یزید کا تو اس کے لیے چند روایتیں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے یزید کی بیعت کو اس وقت فسخ یعنی توڑا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پتھر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہوا کہ یزید اپنی اولاد کی ماؤں سے، بیٹیوں سے اور بہنوں سے نکاح کرتا اور نماز ترک کرتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ یزید کے کفری عقائد بیان کرتے ہوئے ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ یزید کہتا تھا، ان اشعار کا ترجمہ اردو میں ملاحظہ فرمائیں، وہ کہتا تھا کاش میرے بدر والے وہ بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خزرج کی فضا و جزا اور اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے تمہارے سرداروں میں سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر والی کجی یعنی ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا۔ اس وقت خوشی کے مارے ضرور بآواز بلند پکار کر کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، اور کہتا کہ میں اولاد خندف سے نہیں ہوں، اگر اولاد احمد سے ان کے کیے ہوئے کا بدلہ نہ لے لوں۔ کہتا بنی ہاشم نے ملک گیری کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا اور نہ کوئی خبر آسمانی آئی تھی اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ آخری شعر جو ہے یہ نبوت کا بھی انکار ہے۔ جب امام عالی مقام مطلب کہ شہید ہو گئے، پھر وہ اس طرح خوشی کے مارے یہ اشعار پڑھتا تھا کہ یہ صرف ملک گیری کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس طرح کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ یہ تمام اشعار جو ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی کفری حرکات پر کتب تواریخ اور کتب تفاسیر شاہد عادل ہیں۔ معلوم ہوا یزید کا فسق اور کفر ہی تھا جو بیعت کرنے میں مانے تھا، ورنہ اور کوئی نہ جھگڑا تھا اور نہ کوئی تعصب تھا۔ بعض لوگ اس کو ذاتیات تک محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلطی پر ہیں۔ اصل معاملہ ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تھا، یعنی امام عالی مقام کے نزدیک وہ شخص اطاعت کے قابل ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار نہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی معاذ اللہ فاسق فاجر ہوتے تو امام حسن مجتبی علیہ السلام ہرگز ان کی بیعت نہ کرتے، کیونکہ اہل بیت اطہار مینارہ حق ہیں۔ ان لوگوں کا ایسے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو فاسق فاجر اور اسلام سے بیزار ہوں ان کے شایان شان نہیں۔ اسی لیے آپ نے مدینہ منورہ کی جدائی تو برداشت کی مگر ایک فاسق فاجر شخص یعنی یزید کی بیعت کرنا گوارا نہ کی۔ اور جب آپ مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے تو یہ خبر تمام شہروں اور بالخصوص کوفہ اور بصرہ میں بھی پھیل گئی، اور کوفہ کے رؤساء اور عمائدین نے سلمان بن سرد خزائی کے مکان پر اکٹھے ہوئے، اور سلمان بن سرد خزائی نے حاضرین سے یوں خطاب کیا، اے لوگو، امام حسین علیہ السلام نے حکومت یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور حاضرین کے سامنے ساری ملک کی صورتحال رکھ دی، تو تمام شرکائے اجلاس نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم لوگ حضرت امام حسین کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اپنی جانوں کو ان پر فدا کریں گے۔ اس یک زبانی اور حمایت و صورت و فکر و نظر امام حسین کے ہاتھ پر آمادگی کو دیکھ کر کوفہ کے عمائدین حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، اور اس خط میں یزید کی مخالفت کی مکمل وضاحت تھی اور یہ اقرار تھا کہ ہماری نظر میں اس سلسلہ میں کوئی بھی آپ کا ہمسر نہیں ہے اور نہ ہم لوگ آپ کے علاوہ کسی اور کی بیعت پر آمادہ ہیں۔ حضرات مکرم، یہ تمام نوٹس جو ہے یہ مصنف امیر علی خاں ہیں، کتاب کا نام ہے واقعہ کربلا، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اس سے نقل ہے۔ ان خطوط میں سے چند خطوط بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک خط کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط حضرت حسین بن علی علیہ السلام کی طرف ہے، از جانب سلیمان بن سرد اور مسیب بن نجبہ اور رفعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر،
کوفہ کے شیعہ اور دیگر مومنین اور مسلمین کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ ہم اس خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم میں کوئی امام نہیں، آپ یہاں جلدی تشریف لائیں، شاید اس طرح ہم کو اللہ حق پر جمع کر دے۔ نعمان بن بشیر قصر دارالامارت کوفہ میں موجود ہے، مگر ہم نہ تو اس کے پیچھے نماز عید اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اگر ہم کو اطلاع مل گئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے نکال کر شام بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ یہ خط 10 رمضان المبارک کو حضرت امام حسین کے پاس پہنچا۔ اس کے بعد خطوط کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام عالی مقام کو آخر میں جو خط ملا اس کا متن کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط حسین ابن علی کے نام ہے، جو حضرت حسین اور ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیعوں کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے سوا کسی اور کے متعلق کسی قسم کا حق امارت نہیں رکھتے۔ اے ابن رسول جلدی کیجئے، جلدی آئیے۔ ایک اور خط بھی ملاحظہ فرمائیں، اس کا بھی یہی عنوان ہے کہ یہ خط آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعوں کی جانب سے ہے۔ حضرات مکرم جتنے بھی خطوط ہیں تمام کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس صورتحال میں آپ نے خط دے کر اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ والوں کے پاس بھیجا، تو کوفہ والوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا۔ تو حضرت امام مسلم نے امام عالی مقام کو واپسی خط لکھا کہ واقعی کوفہ والوں نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ اس وقت 18,000 نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ اس خط کے پڑھنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنا رخت سفر باندھا اور کوفہ جانے لگے۔ جیسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم ہوا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کوفہ جانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے اور روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، اے ابن عم، آپ عراق نہ جائیں، اس میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغاباز ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ پھر فرمایا، آپ عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، مجھے اندیشہ ہے جیسے حضرت عثمان غنی اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیے گئے، آپ بھی ایسے قتل نہ کر دیے جاؤ۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ اس سارے منظر کو علامہ سائم چشتی نے اپنی کتاب شہید ابن شہید میں بطور منظوم بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ آخر میں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ جب آپ جانے لگے تو صحابہ نے آپ کو روکا۔ شاعر نے اس کو کچھ یوں پیش کیا، سب صحابہ نے عرض کی، شہزادہ حیدر نہ جا، اے حسین ابن علی سبت پیمبر نہ جا، روئے انور ہے تیرا آئینہ، اندھے ہیں وہ لے کے اندھوں میں یہ آئینہ، سکندر نہ جا، سنگے باراں سے بچا جام بلوری اپنا، ایسے لوگوں میں جو پتھر سے ہیں بدتر نہ جا، گل شاداب نبی اے چمن اپنے چمن سے نہ نکل، گل شاداب نبی اپنے چمن سے نہ نکل، نازنین پھول ہے تو کانٹوں کے اندر نہ جا۔ تو امام عالی مقام نے جواب میں فرمایا، اے میرے غم گسارو مہربانو مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، مجھے نانا کے حکم خاص کی تعمیل کرنے دو، مینا کے فرض کی جا کر مجھے تکمیل کرنے دو، یہ دنیا کچھ نہیں ایک صورت مہوم ہے سب کچھ، مجھے تم کیا بتاتے ہو مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گناہگار سیاکار کو امام عالی مقام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ان کے غلاموں سے پیار اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ۔